نے فرمایا کہ ایک تو بندہ سخی ہو، دوسرا بندہ قیام اللیل ہو، رات کی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکنے والا ہو، سجدہ ریزی کرنے والا ہو۔ دو صفتیں شیر خدا علی المرتضی، دو صفتیں شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی والی ہو۔ ایک تو بندہ عالم ہو، ایک تو بندہ عالم ہو، دوسرا بہادر بھی ہو، حق بات کہنا جانتا بھی ہو، حق بات کہتے ہوئے لڑکھڑاتا نہ ہو۔ آج اہل سنت کے نظریے کو ذرا سمجھیں، ہمارے عقیدے کو تھوڑا غور و فکر کریں۔ ہم اہل سنت کتنے پیارے لوگ ہیں کہ ہمارا کتنا اچھا عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا وہ ہستی ہے جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں، کبھی ڈرتے نہیں ہیں، جس کی بات کرتے ہوئے علی المرتضی حضرت سیدنا عثمان کے آگے فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو امت کو تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ بے شک آپ بات اس انداز میں کہتے ہیں، فرمایا کہ اے عمر، تو نے اس عورت زانی عورت کے قتل کا جو فیصلہ دے دیا، اس کے پیٹ میں جو بچہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو سیدنا فاروق اعظم اپنے گلے میں کپڑا ڈال کے فرماتے ہیں کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو امت کو ہلاک ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو ہمارا اتنا پیارا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جو عظمت اور شان ہے، جس انداز میں صحابہ نے پیار کیا، آج اہل سنت کے سینوں میں وہی محبت وہی پیار موجود ہے۔ بے شک حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن کا عالم ہے، 8 یا 9 سال عمر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور اقدس ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، وقت کے بادشاہ، وقت کے امیر ہیں۔ آپ کے بیٹے اسم کے بارے میں آتا ہے، وہ اور حضرت امام حسین آپس میں کسی بات کے اوپر تھوڑا سا جھگڑ پڑے، جیسے بچے کھیلتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، ایسے یہ دونوں، ایک امیر المؤمنین کا بیٹا، ایک علی المرتضی شیر خدا کا لخت جگر، سبحان اللہ۔ جب یہ دونوں آپس میں تھوڑا سا تنازع ہوا تو ایک نے کہا کہ میرا بیٹا امیر المؤمنین ہے۔ جب عمر کے بیٹے نے یہ بات کی نا کہ میرا باپ امیر المؤمنین ہے، آپ نے فرمایا وہ تو ہمارا نوکر ہے، وہ تو ہمارا خادم ہے۔ ہمارا غلام۔ بس آپ کا بیٹا غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے ابا حضور، آج علی کے بیٹے نے، امام حسین نے مجھے نوکر کا بیٹا آپ کو نوکر کہا ہے۔ فرمایا واقعی ایسے ہوا ہے؟ بے شک واقعی ایسے انہوں نے کہا ہے؟ اللہ آپ فرماتے ہیں ہاں ابا حضور انہوں نے کہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نہ دستار سنبھلے نہ ہی جوتے سنبھلے، دوڑے حضرت علی المرتضی شیر خدا کے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ فرمایا جیسے دستک دی تو علی المرتضی شیر خدا کا ہے۔ فرمایا کہ اے عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے آج آپ کے لخت جگر نے، پیارے محبوب کے پیارے بیٹے نے مجھے نوکر کہا، مجھے خادم کہا، بس یہی لکھوانا چاہتا ہوں، بس یہی لکھوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی المرتضی عرض کرنے لگے حضور لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بس لکھوانے کی ضرورت یہی ہے کہ بیٹوں کو نصیحت کروں گا، وصیت کر کے دوں گا کہ یہ رکا جس کے اوپر حضرت امام حسین کے سین اور آپ کا لکھا ہوا ہے،
یہی رکا میرے کفن میں رکھ دینا، جب من سے منکر نکیر آ کے سوال کریں گے ان کے سامنے وہ رکا رکھ کے یہی جواب دوں گا کہ دنیا کے اندر کسی عمل کے اوپر مجھے بھروسہ یقین نہیں ہے، بس یہی غلامی ہے جو حضور کے قائدی کر کے آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو آج زندہ باد، آج ذرا غور کریں کہ ان دونوں گھرانوں کے مابین جو تنازع اچھالے جاتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے باتیں کی جاتی ہیں، ان کا انداز دیکھیے وہ آپس میں کس انداز میں شیر و شکر ہے، کس انداز میں وہ آپس کے اندر محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نہ صحابہ اہل بیت سے جڑا ہے، نہ اہل بیت صحابہ سے جڑا ہے، ان کے رشتوں کے اندر دیکھے، ان کی محبت کا عالم دیکھے، ان کا پیار اور محبت کا طریقہ دیکھے، انہی باتوں سے واضح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک یا دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں شب برات کے حوالے سے کہ شب برات یہ جو جمعرات کی رات آنے والی ہے، یہ ایسی عظیم رات ہے، ایسی عظیم رات ہے جس رات کے اندر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ایک بیوی کے حجرے میں رہتے، دوسری رات دوسری بیوی کے، تیسری رات تیسری بیوی کے، یعنی ہر روز باریاں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ایک حجرے میں، دوسری رات دوسرے حجرے میں، اسی طرح پھر جب باری آتی تو پھر ہمارے حجرے میں آ کے رہتے۔ یہ ترتیب بھی پیارے محبوب کی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب تمہیں اختیار ہے، جس بیوی کے پاس جاؤ رہو، جو تمہارا جی جائے کرو، یہ سارا مختار کل بنایا، لیکن انصاف کے تقاضوں کو اس انداز میں پورا کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان المبارک کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے چلے گئے۔ میں نے انتظار کیا کہ اللہ کے رسول واپس آئیں گے، کافی وقت بیت گیا تو میں خوشبو محسوس کرتے ہوئے کہ جس طرف حضور کی تازی خوشبو جا رہی تھی میں اسی طرف چلنے لگی۔ اچھا آپ کو خوشبو بتاؤں، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ خوشبو موجود ہے جو گئے ہیں۔ میرے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد حسین سعیدی صاحب لاہور میں رہتے ہیں اور وہ جمعرات کو میرے پاس آ بھی رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دوسری مرتبہ گیا نا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے ایسے خوشبو آتی ہے۔ میں غار حرا میں گیا جہاں حضور کے قدم لگے تو وہاں میں نے وہ خوشبو محسوس کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہی خوشبو جب میں مسجد قباء میں گیا تو وہاں پہ بھی وہ خوشبو محسوس کی۔ پھر جہاں مسجد ذو قبلتین میں گیا وہاں منبر سے بالکل اترتے ہوئے وہاں وہ خوشبو میسر ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں مسجد نبی میں گیا، مسجد نبی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترا کرتے تھے وہاں میں نے وہ خوشبو پھر میسر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں حضور کے قدم یقینی نظر آتے ہیں وہاں پہ خوشبو آج بھی مہکتی ہے۔ تو ام المؤمنین عرض کرتی ہے کہ میں نے حضور کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے چلتی رہی حتیٰ کہ میں جنت البقیع میں پہنچی۔ جنت البقیع میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا۔ اچھا پیارے محبوب علیہ السلام پتہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھے تھے۔ حضور کی والدہ کی قبر تو وہاں نہیں ہے، حضور کے والد کی قبر بھی وہاں نہیں ہے، تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ ام المؤمنین خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستان میں بیٹھ کے اپنے رب سے اپنی امت
اللہ